ناظرین حضرات، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور یا ہمارا حال یہ بچپن سے دل و دماغ میں ایک بات کوٹ کوٹ کے بٹھا دی گئی، بیٹا تم کچھ کرو نہ کرو تم ہی جنتی ہو، کیونکہ تم سنی ہو۔ تم ناچو تو بھی جنتی، تم شرابیں پیو تو بھی جنتی، تم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑو تو بھی جنتی، تم جلوس کے نام پہ ٹھمکے لگاؤ، تم عرس کے سندل میں ناچو گاؤ پھر بھی تم جنتی، لگا دم مٹے غم، تم مزار پر پہنچ کر چلس چلم کے دم مارو تو بھی تم جنتی ہو، کیونکہ تم سنی ہو۔ یہ دل دماغ میں جو بات بٹھا دی گئی ہے، اسی نے ہمیں برائیوں کے راستے پر ڈال دیا، اسی نے ہمیں نیکیوں سے روک دیا۔ اے مسلمانوں سن لو، جو نافرمانیاں کرتا ہے اللہ رسول کی، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور جو شیطان کے منہ پر تماچے مار کر اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اور نیکی کرتا ہے، یقیناً اس سے رحمان خوش ہوتا۔ یہاں شیطان کی خوشنودی میں لگے ہوئے، خوش ہو جا تو خوش ہو جا تو خوش ہو جا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شیطان اپنے شاگردوں سے کہتا ہے جاؤ انسانوں کے پیچھے لگو اور ان سے گناہ پر گناہ کرواؤ، ان سے جہنم کے کام کرواؤ۔ شام ہوتی ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سمندر کی سطح پر شیطان کا تخت لگتا ہے، اور دن بھر جو اس کے شاگرد تھے، چیلے چپاڑے تھے، جو نکلے تھے لوگوں کو برائیوں کے راستے پر لے جانے، وہ آتے ہیں اور ایک ایک کر کے حساب دینا شروع کرتے۔ ایک آگے بڑھ کر کہتا ہے میں ایک بندے کے پیچھے لگا تھا، اس کے دل میں شک پیدا کر کے آج میں نے اس کا طلاق کروا دیا۔ بیوی کے خلاف اس کے دل میں وسوسے پیدا کر کے آج اس کا طلاق کروا دیا۔ تو شیطان کہتا ہے تو سمجھتا ہے بڑا کام کر لیا تو نے، کیا کمال کیا؟ ارے طلاق ہو گیا، کچھ دن کے بعد وہ پھر دوبارہ شادی کر لے گا، وہ عورت بھی کہیں شادی کر لے گی، تو کیا کمال کیا تو نے؟ دوسرا آ کر کہتا ہے آج میں نے دو بھائیوں میں جھگڑے کرا دیے، بڑی محبت سے مل جل کر رہتے تھے، آج تو میں نے ایسا ایک دوسرے کے دل میں ان کے لیے وسوسہ پیدا کیا کہ مار پیٹ پر آمادہ ہو گئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے سے بھی منع کر دیا، اب وہ کبھی ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو شیطان کہتا یہ بھی تو نے بڑا کام نہیں کیا، بھائی ایک خون ہے، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں، کچھ دن کے بعد بھول جائیں گے، پھر صلح کر لیں گے، پھر ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہنسنے کھیلنے لگیں گے، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک شیطان آگے بڑھتا کہتا ہے میں ایک نوجوان کے پیچھے لگا تھا، اتنے دنوں سے لگا تھا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو ابلیس لعین کہتا ہے کیا کیا تو نے وہ تو بتا۔ تو کہتا ہے میں بہت دنوں سے اس کے پیچھے لگا تھا، آخرکار آج میں اس کو زنا کے اڈے پر لے گیا، آج میں نے اس سے بدکاری کروا دی، آج میں نے اس کو زانیوں کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ ابلیس لعین آگے بڑھتا ہے، اپنے سر کا تاج اتارتا ہے اور اس مردود کے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی تو میرا وارث ہے، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، آج کی رات جو پہلی بار شراب کے قطروں کو مسلمان حلق کے نیچے اتار رہا ہوگا، آج جو چرس چلم کے دم مار رہا ہوگا، آج جو ڈرگس لے رہا ہوگا، آج جو زنا کر رہا ہوگا، بتاؤ شیطان کیسا خوش ہو کر ننگا ناچ رہا ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کروائی، اللہ کی نافرمانی کروائی، اللہ کی نافرمانی کروائی۔ شیطان کتنا خوش ہوگا آج کی رات۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ان سے شکایت نہیں ہے جو اس رات میں بھی اللہ کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے، مجھے شکایت ان سے ہے جو ایسی محفلوں کو چھوڑ کر برائیوں کے اڈوں کی طرف جاتے ہیں، گناہوں کے بازار کی طرف جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی قوم کے نوجوانوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ان برائیوں سے، ان حرام کاریوں سے،
ان اللہ رسول کے باغیوں سے بچانے کے لیے، انہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، انہیں قرآن و سنت کے ماحول میں پروان چڑھانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اخلاق و کردار کا علاج کریں، اپنی شب و روز کا علاج کریں، اور اپنی اولاد کو بھی قرآن و سنت کا پابند بنائیں، اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نیک ہوں گے اللہ اولاد بھی نیک عطا کرے گا، اور اگر ماں باپ نیک نہ ہوں گے یقیناً اولاد کبھی نیک نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بویا جو، آپ نے بویا چاول، تو بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں مشک و عنبر نہیں ملے گا بلکہ جو اور چاول ہی ملیں گے۔ آپ نے اگر ببول کے کانٹے بوئے تو آم کھانے کی تمنا نہ رکھنا کبھی۔ ببول کے کانٹے بوئے ہیں تو جب درخت بنے گا تو کانٹے ہی اگیں گے۔ آم کھانے کی آرزو ہے تو آم لگانا ہوگا۔ اگر اپنی اولاد کو چاہتے ہو آپ کی فرمانبردار بنے، نیک بنے، نمازی بنے، اللہ رسول کی اطاعت گزار بنے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو بھی نیک بناؤ۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قیامت کا دن قریب نہیں، محشر کا دن قریب، قیامت کا دن دور نہیں، محشر کا دن دور نہیں۔ کب موت آئے گی، کب حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، کوئی جانتا ہے بھلا بتاؤ؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ 31st نائٹ آئے، آسمان کے اندھیرے کو دیکھو، اور دیکھنے کے بعد قبر کے اندھیرے کو ذرا یاد کرو۔ یہاں دنیا میں شراب پلانے والے بہت سے دوست مل جائیں گے، ڈسکو میں لے جانے والے بہت سے دوست مل جائیں گے، پب اور بار میں لے جانے والے بہت سے دوست مل جائیں گے، کسی پکنک اسپاٹ پر ناچنے گانے کے لیے لے جانے والے بہت سے دوست مل جائیں گے، آپ کا کوپن اور پاس خریدنے والے، آپ کے لیے شراب خریدنے والے، آپ کے لیے لڑکیاں ارینج کرنے والے بہت سے دوست مل جائیں گے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، جب مرنے کے بعد، ان حرام کاریوں کے بعد جب موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے تو قبر کی تاریک وادی میں ان دوستوں میں سے کیا ایک بھی دوست آنے والا ہے؟ وہ جو دوست کہتا ہے نا پاس میں لے کے آتا ہوں تیرے لیے، پچھلے سال وہاں گئے تھے مزہ نہیں آیا، اس سال میں تیرے کو ایک اچھی جگہ لے کے چلتا ہوں، وہاں کا کراؤڈ بہت زبردست ہوتا ہے، وہاں تو آدمی کم لڑکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، میں چل تجھے لے کر چلتا ہوں۔ ذرا سوچیں قبر کی تاریک وادی میں کیا وہ دوست کام آئے گا؟ آخری بات درس کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، میں بڑا گناہگار و سیاہکار ہوں، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ میرے دل میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ فرماتے میں تجھے 6 نصیحتیں کرتا ہوں، میری نصیحتوں کو ترتیب وار سن۔ اس نے کہا فرمائیں۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ جب تیرا ارادہ ہو کبھی گناہ کرنے کا تو اس دن اللہ کی دی روزی نہ کھانا، کسی اور کی دی روزی کو کھا لینا اور پھر گناہ کرنا۔ نوجوان کہتا یہ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں آپ؟ رزاق اس کے سوا دوسرا کوئی ہے نہیں، پھر میں کس کی دی روزی کھاؤں؟ ساری کائنات کا پالنہار وہی، چرند پرند کو کھلانے پلانے والا وہی، یہاں تک کہ جو اس کو معبود نہیں مانتے، رزاق نہیں مانتے، انہیں بھی وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ گناہ کرنا چاہوں تو اس کی روزی نہ کھاؤں، تو پھر کس کی روزی کھاؤں؟ تو آپ فرماتے جب تو یہ جانتا ہے تو کیا تجھے تعجب نہیں ہوتا کہ اسی کی روزی کھائے اور اسی کی نافرمانی نہیں کرے؟ تجھے تعجب نہیں، حیرت ہے؟ تو اسی کی جو روزی کھائے اور اسی کی نافرمانی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری میری وصیت، دوسری میری نصیحت تیرے لیے یہ کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو تو اس کے ملک سے باہر نکل جا، اس کی زمین چھوڑ کر کہیں اور چلا جا، پھر جو چاہے تو کر۔ نوجوان نے کہا یہ کیسی نصیحت ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے ساری کائنات کا خالق و مالک تو وہی، اس کی زمین چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا؟ تو آپ فرماتے جب اس کی زمین چھوڑ کر جا نہیں سکتا تو اس کی زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے، تجھے حیرت نہیں ہوتی؟ سن میری تیسری نصیحت،
جب تو گناہ کرنا چاہے تو کہیں ایسی جگہ چھپ کر کیا کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ نوجوان نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں گھر کی چار دیواری میں نہیں، میں کسی پہاڑ کے غار میں نہیں، بلکہ لاکھ پردوں میں چھپ جاؤں، میں کبھی اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ میں جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، دیکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر حیرت ہے مجھے، جب تجھے یقین ہے کہ تو جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، تجھے وہ دیکھتا ہے، تو پھر تو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میری چوتھی نصیحت سن لے، جب اسرائیل علیہ السلام آئیں اور کہیں کہ تجھے لے جانے آیا ہوں چل، تو انکار کر دینا، کہنا میں نہیں چلتا، میں نہیں چلتا، وہ بضد ہو کہ چلنا ہی پڑے گا، تو کہنا کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں توبہ کر لوں پھر لے چلے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہاں ہو سکتا ہے یہ، کہاں ممکن ہے، میری اوقات کیا ہے، میں اسرائیل علیہ السلام سے کہوں تھوڑی سی مہلت دے دو، توبہ کر لوں پھر چلوں گا، وہ کہاں مہلت دیں گے مجھے؟ تو ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو جانتا ہے کہ توبہ کے لیے مہلت نہیں ملنے والی، تو کل کے انتظار میں کیوں بیٹھا ہے؟ آج توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ جب کل ملک الموت آئیں گے تب توبہ کرے گا، مہلت ملے گی۔ میری پانچویں نصیحت سن لے، جب قبر میں منکر نکیر آئیں تو اس سے حساب کتاب لیں، تو کہہ دینا جاؤ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتا، جاؤ چلے جاؤ۔ نوجوان کہتا ہے میرے کہہ دینے سے کیا وہ چلے جائیں گے؟ ارے وہ تو سوال کر کے جائیں گے، جواب دے سکا تو ٹھیک، نہ دے سکا تو قبر جہنم کا گڑھا۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو اتنا بھی جانتا ہے کہ قبر میں جب سوال کریں گے تو جواب دینا ہی دینا ہے، دے دیا صحیح تو قبر جنت کا باغ، نہ دے سکا تو جہنم کا گڑھا۔ جب تو یقین جانتا ہے تو قبر کے سوال جواب کی تیاری میں کیوں نہیں لگ جاتا ہے؟ پھر فرماتے میری چھٹی اور آخری نصیحت سن لے، جب قیامت میں اللہ فرمائے فرشتوں لے جاؤ اس گناہگار کو جہنم میں ڈال دو، تو اکڑ جانا، کہہ دینا نہیں جاؤں گا جہنم میں، کہہ دینا جنت میں جاؤں گا، جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ نوجوان کہنے لگا کیا میری مرضی چلے گی وہاں؟ جب اللہ کا حکم ہوگا لے جاؤ تو میں چاہوں نہ چاہوں فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، مجھے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت میں تیری کچھ نہ چلے گی، اللہ جو حکم دے گا ہوگا وہی، تو کیوں نہیں توبہ کر کے قیامت کی تیاری میں لگ جاتا ہے؟ کیوں نہیں توبہ کر کے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے؟ کیوں نہیں توبہ کر کے اپنی جنت کی تیاری میں لگ جاتا ہے؟ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھا، ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کر لی۔ پھر فرمایا گیا جب تک زندہ تھا وہ کبھی کسی گناہ کے راستے پر نہ گیا۔